آج ہم ٹریڈنگ کی دنیا میں بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ان 5 عام غلطیوں پر جو اکثر ٹریڈرز کے لیے مسئلہ بنتی ہیں۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اصل میں ایک گائیڈ کی طرح ہے کہ ان پھندوں سے کیسے بچا جائے۔ بالکل مقصد صرف یہ نہیں کہ غلطیاں گنوا دیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان سے بچ کر کامیابی کیسے ممکن ہے۔ بالکل ٹھیک، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں کہ ٹریڈنگ میں کامیابی صرف منافع کمانا ہی نہیں ہے، صحیح، بلکہ اپنے سرمایہ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور ایک منظم طریقے سے کیسے چلنا ہے۔ یہ جو مواد ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ اکثر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ وہ تیاری کی کمی ہوتی ہے یا پھر جذباتی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں کیا۔ جی تو پہلی اور شاید سب سے بنیادی غلطی جس کا ذکر ہے وہ ہے بغیر کسی پلان کے مارکیٹ میں کود پڑنا۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ تھوڑا حیران کن بھی ہے کہ کتنے لوگ بغیر کسی حکمت عملی، رسک مینجمنٹ یا یہ بھی نہیں سوچتے کہ کب خریدنا کب بیچنا ہے، بس ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اور پلان نہ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو ڈائریکشن نہیں ملتی۔ اچھا، اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ پھر وہ لمحاتی جذباتی فیصلوں پر چلنے لگتے ہیں۔ صحیح۔ مواد میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، اپنے منصوبے کے مطابق ٹریڈ کریں اور اپنے منصوبے پر قائم رہیں۔ یہ تو نظم و ضبط کی بات ہو گئی۔ بالکل، یہ پہلا قدم ہے۔ یہی چیز آپ کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں وہ سنبھالے رکھتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، دوسری غلطی بدلے کی ٹریڈنگ، یعنی نقصان ہوا تو فوراً اور ٹریڈز کر ڈالیں تاکہ نقصان پورا ہو جائے۔ ہاں، اور یہ تو بہت خطرناک چکر ہے۔ لگتا تو ہے۔ یہ ایک آپ سمجھیں کلاسک نفسیاتی جال ہے۔ نقصان ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، جی، اور ٹریڈر پھر فوراً وہ پیسے واپس جیتنے کی کوشش کرتا ہے، اکثر زیادہ رسک لے کر۔ اوہو، تو مواد یہی کہتا ہے کہ صبر کریں، صحیح موقع کا انتظار کریں، یعنی کوالٹی مقدار سے زیادہ اہم ہے۔ کم ٹریڈ کریں لیکن سمجھداری سے۔ یہ مشورہ بہت قیمتی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، تیسرا اہم نقطہ ہے رسک مینجمنٹ کو نظر انداز کرنا۔ جی، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ مواد میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ کبھی اپنا سارا پیسہ ایک ہی ٹریڈ پر مت لگائیں، بالکل نہیں۔ اور یہ کہ پروفیشنلز کی طرح ہر ٹریڈ پر صرف 1 یا 2% کا رسک لیں۔ جی ہاں، یہ 1-2% والا اصول بہت اہم ہے۔ اور سٹاپ لاس کا استعمال۔ دیکھیں، یہ جو نقطہ ہے نا، یہ اصل میں ٹریڈنگ میں لمبے عرصے تک ٹکے رہنے کی بنیاد ہے۔ اچھا، سرمایہ کا تحفظ تو پہلا اصول ہے۔ وہ 1-2% کا رول یہ یقینی بناتا ہے کہ اگر کوئی ٹریڈ غلط بھی ہو جائے تو بڑا نقصان نہ ہو۔ بالکل، آپ کا پورا اکاؤنٹ خطرے میں نہ پڑے۔ اور اسٹاپ لاس یعنی وہ آٹومیٹک سسٹم جو نقصان کو ایک حد پر روک دے۔ ہاں، وہ تو لازمی ہے۔ جی، وہ اس حکمت عملی کا لازمی حصہ ہے تاکہ جذبات آپ کے فیصلوں پر حاوی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی غلطی، دوسروں کی اندھی تقلید، سگنلز، ٹپس، افواہوں پر بھروسہ کرنا۔ جی، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ مواد تو کہتا ہے کہ خود سیکھیں، چارٹ سمجھیں، اپنی حکمت عملی بنائیں۔ بالکل، یہاں اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی بس دوسروں کی کامیابی کو کاپی کر رہا ہے یا ان کے پیچھے جو طریقہ کار ہے، جو سوچ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح نقطہ ہے۔ جیسا کہ مواد میں بھی لکھا ہے، علم ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ اپنی ریسرچ، اپنے تجزیے کی بنیاد پر جو فیصلے ہوں گے نا، وہ زیادہ پائیدار ہوں گے۔ جی، وہ دوسروں کی سنی سنائی باتوں سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ اور آخر میں 5ویں غلطی، جذباتی ٹریڈنگ۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ خوف اور لالچ، انہیں 2 سب سے بڑے دشمن کہا گیا ہے۔ جی ہاں، مواد میں وارن بفیٹ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جذبات پر قابو پانا آدھی جنگ جیتنے جیسا ہے۔ بالکل، اور یہ بات صرف ٹریڈنگ کی نہیں ہے۔ صحیح۔ نظم و ضبط، جذبات پر قابو، یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ حکمت عملی کو جذبات پر غالب رکھنا، یہ ایک ہنر ہے جو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو مواد اسی کی اہمیت بتا رہا ہے۔ جی، کہ مارکیٹ کے شور شرابے میں پرسکون رہنا یہی اصل امتحان ہے۔ تو خلاصہ کریں، اگر 5 بڑی رکاوٹیں ہو گئیں: بغیر پلان کے ٹریڈنگ، نقصان کے بعد بدلے کی ٹریڈنگ، رسک کو نظر انداز کرنا، دوسروں کی نقل کرنا اور جذباتی فیصلے کرنا، جی، ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ دیکھیں یہی ہے کہ کامیاب ٹریڈنگ صرف یہ نہیں کہ آپ مارکیٹ کا اندازہ لگا لیں، اچھا، بلکہ یہ ایک منظم ڈسپلن پروسیس ہے، نفسیاتی مضبوطی کا کھیل ہے
और मुसलसल सीखते रहने का नाम है। इन गलतियों को समझना और उनसे बचने की कोशिश करना, जैसा कि ये मवाद बताता है, वही कारकर्दगी बेहतर बनाने की बुनियाद है। बिल्कुल वही बुनियाद है। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात, ये मवाद गलतियों से सीखने पर बहुत जोर देता है। जी ये है जो कोई भी शख्स आज ही अपने नुक्ते नजर को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या जिंदगी के किसी और मैदान में।